الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ مساجد کے احکام اور مسائل کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی احادیث ذکر کی ہیں جن کا تعلق مساجد کے احکام اور مسائل سے ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو مسجد کی تعریف اور اس سے متعلق آداب پڑھیں گے، مسائل اور احکام۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث پڑھیں گے۔ کچھ حدیث تو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، کچھ حدیث اختصار کے ساتھ ہم کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس باب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مسجد کی لغوی اور شرعی تعریف ہے۔ تو لغوی اعتبار سے یہ مساجد جو ہے مسجد کی جمع ہے، اور مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں جب مسجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت کی لغت میں یا شرعی زبان میں، تو اس سے مراد وہ مکان ہے جسے مسلمانوں کے پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے خاص کیا گیا، یعنی وہ جگہ، مخصوص جگہ پھر عام سے خاص ہو جاتی ہے۔ پہلی جو تعریف ہے مساجد کی، سجدے کی جگہ، یہ عام ہے، لیکن جب ہم کہیں گے مسجد تو اس اعتبار سے پھر یہ خاص ہو جائے گی۔ صرف وہ جگہ کو مسجد کہا جائے گا جس میں پانچوں وقت نماز ادا ہوتی ہے، جس میں پانچوں وقت نماز باجماعت ادا ہوتی ہو۔ رہی وہ جگہیں جن کو سکول، کالجز وغیرہ، یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر صرف 2-3 نمازوں کے لیے مختص کیا ہوتا ہے، یا گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کی ہوتی ہے نماز کے لیے، تو اس کو مسجد نہیں کہیں گے، اور نہ اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوں گے، نہ اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوں گے اور نہ اس کو مسجد کہیں گے۔ لہٰذا ان جگہوں میں جو کہ مساجد نہیں ہیں، ان جگہوں میں مخصوص ایام میں عورت جا سکتی ہے، جنبی آدمی جا سکتا ہے، چونکہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے مساجد کے باہر والے سین ہوتے ہیں، جو کہ جیسے مسجد نبوی کا باہر والا سین ہے، ایسے بیت اللہ کا جو باہر والا سین ہے، اب وہ مسجد کے حکم میں اس وقت نہیں ہے جب صفیں متصل نہ ہو، لیکن جب صفیں متصل ہوں تو پھر وہ مسجد کے حکم میں سین وغیرہ آتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے کہ عورت مخصوص ایام میں مسجد نبوی کے جو باہر والا سین ہے اس کے اندر بیٹھ سکتی ہے، لیکن مسجد کے اندر جو 4 دیواری ہے اندر والی، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم تعریف کو صحیح شرعی نقطہ نظر کے مطابق کرتے ہیں تو اس سے کئی ایک احکام کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو یونیورسٹیز، کالجز یا عام بلڈنگز وغیرہ، سرکاری ادارے یا دیگر پرائیویٹ ادارے وغیرہ، کمپنیز وغیرہ کے اندر جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں، یعنی نماز کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں 1-2 نمازیں ہوتی ہیں صرف، وہ مسجد کے حکم میں نہیں، لیکن جو وہاں اکثر نمازیں ہوتی ہوں باجماعت یا 5 نمازیں ہوتی ہوں تو وہ مساجد کے حکم میں ہے۔ تو بسا اوقات مسجد ہر اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کوئی بھی نماز ادا کی، یا جہاں کوئی بھی نماز ادا کی جاتی ہو، جیسا کہ گھروں میں نماز کی مخصوص جگہ جہاں نوافل وغیرہ، اس طرح جو مختلف اداروں میں نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوتی ہے۔ لیکن عربی زبان میں آج بھی وہاں مدینہ میں، یونیورسٹی میں یا کہیں بھی اور جگہوں پہ جو نماز کے لیے 1-2 نمازوں کے لیے، یعنی دوران تعلیم یا جو ٹائمنگ ہوتی ہے تعلیم کی، اس میں 2 ہی نمازیں تقریباً آتی ہیں، ظہر اور عصر۔ اس میں جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو مصلی کہتے ہیں، اس کو مصلی کہتے ہیں، اس کو نماز نہیں کہتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے احکامات دیگر مساجد کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ مساجد بنانے کی اہمیت اور ضرورت آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر سورج کی گرمی سے بچاؤ کے لیے، بارش سے محفوظ رہنے کے لیے، تیز آندھی اور طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو مساجد کی بھی ضرورت ہے جیسے گھروں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان میں بلا تکلیف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور وہ جگہیں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے لیے اس قدر مناسب اور موزوں ہونی چاہیے کہ عبادت کرنے والا عابد جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، نماز پڑھنے والا سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے، قرآن پڑھنے والا سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکے، اور دیگر عبادات، ذکر و اذکار اور نوافل جو ہے وہ ادا کرنے والا وہ نوافل ادا کر سکے۔ اگر کوئی علمی درس یا حلقہ وغیرہ لگانا چاہتا ہے، واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی واعظ و نصیحت بھی وہاں ہو سکے۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے ہی بننے چاہیے، اس کے اندر شہرت، ریاکاری یا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور ان میں اسی کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
کہ بے شک یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، بس تم ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ پر بنائے جائیں جو مندرجہ ذیل خوبیوں سے موصوف ہو، یعنی جس جگہ مسجد بنائی جائے اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اس جگہ کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، لوگوں کے درمیان میں ہو، یعنی ایسی جگہ پر مسجد بنائی جائے جو سب لوگوں کے لیے برابر وہاں پہنچنا آسان ہو۔ ایسی جگہ پہ نہ ہو جو انتہائی اونچی جگہ پر ہو اور وہاں پہنچنا بھی ممکن نہ ہو۔ اس کی طرف جانے والے راستے پر امن اور آسان ہو۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں لیکن ایسی جگہ بناتا ہوں جہاں راستہ پر امن نہیں، راستے میں درندے ہیں، راستے میں جو ہے وہ کوئی وادی ہے یا پانی ہے یا تکلیف دہ چیزیں ہیں، یا وہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ عیاش قسم کے لوگ اور واہیات قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، راستے بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں گپے ہانکتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں، غلط مطلب کہ وہاں راستے پر امن نہیں ہے۔ ایسی جگہ کی طرف مسجد نہیں بنانی چاہیے، بلکہ مساجد ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سب کے لیے پہنچنا بھی ممکن ہو اور امن اور آسانی بھی ہو۔ اور ایسی جگہ پہ مسجد بنائی جائے جہاں نماز پڑھنا جائز ہو، ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں نماز پڑھنا جائز ہو۔ کسی قبرستان وغیرہ میں، قبر کے پڑوس میں مسجد نہ بنائی جائے کہ جہاں نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ ایسی جگہ پر ہوں مساجد جو کسی بندے کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو، تاکہ تادیر باقی رہیں اور عباد اور متقین کا آرام ہو۔ کیونکہ جب ذاتی ملکیت میں ہوتی ہے نا تو بسا اوقات بندہ اس کے اندر چدراہٹ، اپنی چدراہٹ جو ہے وہ جگاتا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، یہ تو میں نے بنوائی ہے، یا اس کے آگے اولادیں کہتی ہے تو ہمارے والد نے بنوائی تھی۔ پھر وہاں جب دل کرے خطیب رکھ لیں، جب دل کرے نکال دیں، جب دل کرے امام رکھ لیں، جب دل کرے امام کو نکال دیں۔ یعنی جو ذاتی پراپرٹیز وغیرہ ذاتی ملکیت میں مساجد لوگ بنا لیتے ہیں، پھر وہ اس پہ چدراہٹ جگاتے ہیں، اپنے بڑا پن وہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مساجد ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں وہاں وہ جس نمازی کو چاہے روک دیں، جس نمازی کو چاہے آنے دیں، جس کو چاہے امامت کا حق دیں، یعنی روزانہ آپ دیکھیں گے امام بدلا ہوتا ہے، روزانہ خطیب بدلا ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی، چونکہ وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھ رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، جو بھی کام کرے بس کام ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی کے بغیر یہاں کام کیوں ہوا ہے، فلاں کیوں ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو یہ ذاتی ملکیت میں مساجد نہیں ہونی چاہیے، اور زمین جس پہ مسجد بنائی جائے اس کو وقف کر دینا چاہیے، اس کو ذاتی ملکیت رہنا چاہیے۔ کل کو اولاد اگر بری آ جائے تو ہمارے والد نے غلطی کی تھی، مسجد بنا دی، زیادہ ہم تو گرانے لگے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قبیلے اور محلے میں مسجد ہونی چاہیے، جیسا کہ اس باب میں ہماری پہلی حدیث اسی موضوع سے متعلق آئے گی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں مسجدیں بنانے کا، یعنی ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، وان تنظف وتطیب، اور یہ کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے، معطر رکھا جائے۔ آگے انشاءاللہ یہ حدیث اس پر حکم، اس کا حکم، اس کے فوائد دیگر جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن مسجد بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مسجد ایسی جگہ پر ہو کہ تمام یا اکثر اہل محلہ اس سے مستفید ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یعنی ایسی جگہ مسجد ہو سارے اہل محلہ مستفید ہوں۔ ایسی جگہ نہ بنائے کہ میں اپنے گھر کے پاس بنانا چاہتا ہوں یا میں اوپر اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ بنانا چاہتا ہوں، ایسی جگہ پہ مسجد نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر واقعتاً ہی بندہ اللہ کے لیے بنا رہا ہے تاکہ اللہ کی عبادت ہو تو پھر اس کو کیا سروکار ہے کہ گھر کے پاس ہو یا گھر سے دور ہو، اس کو چاہیے کہ مسجد ایسی جگہ پر بنوائے، ایسی جگہ پر بنائے کہ جو سب کے لیے موزوں ہو، مستفید ہو سکتے ہوں۔ اب یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دوسری مسجد بنانے کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ وہ مسجد ان سے دور ہے، تو درمیان میں ہونی چاہیے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا۔ ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک ہی شہر یا محلے میں متعدد مساجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایک سے زائد مسجدیں ایک ہی شہر اور محلے کے اندر بن سکتی ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جامع مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور دوسری غیر جامع، یعنی جہاں صرف نمازیں ادا ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی آپ کو مساجد مل جائیں گی۔ سعودی عرب کے اندر بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو غیر جامع ہیں لیکن وہاں نمازیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا۔ ایسی مساجد جن میں صرف نمازیں ادا کی جاتی ہوں ان کے متعدد اور اکثر ہونے کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ مقابلہ بازی اور دوسری مسجد کے نمازیوں کو ضرر اور تکلیف دینے کے لیے غرض سے ایک مسجد کے پڑوس میں دوسری مسجد بنانا حرام ہے۔ یعنی اگر مقصد دوسری مسجد کا مقابلہ کرنا ہو، اگر مقصد دوسری مسجد سے نمازی کھینچنا ہو
یا چندہ اکٹھا کرنا ہو، کھالیں اکٹھی کرنا مقصد ہو، کوئی اور مقصد ہو ذاتی مقاصد میں سے، اس غرض سے ساتھ مسجد بنائی جا رہی ہے، اس مسجد کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی قوت میں کمزوری آئے گی اور مسجد کے نمازی بٹ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز با جماعت کی کئی حکمتیں ہیں، اس کے کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس قدر مسلمان بکثرت نماز پڑھیں گے ایک امام کے پیچھے، اس قدر مسلمانوں کی ہیبت میں اضافہ ہوگا اور اجر میں زیادہ شریک ہوں گے۔ جتنی تعداد زیادہ ہوگی جماعت کی، اتنے اجر زیادہ ملے گا، جیسے ہم نے اس حوالے سے احادیث انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی۔ یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جب ایک ہی مسجد کے ساتھ دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے، تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے، نمازی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں 2 حصوں میں 3 حصوں میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ضرورت اور حاجت محسوس ہو تو ایک مسجد کے پڑوس میں دوسری مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن پہلی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا جائز نہیں، یعنی یہ کر دینا کہ ایک ہی مسجد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک مسجد یہ ہے ایک مسجد یہ نہیں۔ ہاں اگر واقعتاً ضرورت ہے یا تو اس مسجد کو کھلا کر لیا جائے، اس مسجد کا سین یا اس کا احاطہ زیادہ وسیع کر لیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے نئی مسجد بنانے کے مقابلے میں، یا پھر اس کے ساتھ کچھ دور جو ہے ایک الگ مسجد بنا لی جائے تاکہ اہل محلہ وہاں بھی پہنچ جائیں، وہاں بھی کبھی ادھر اس طرح کر کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی ایسی مسجد جو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی جائے اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل الی آخر الآیہ، آیت کے آخر تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو ضرارا، مسجد کو نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے اور گھات کی جگہ بنا لیا، لمن اس کے لیے، حارب اللہ و رسولہ، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ تو یہاں مراد مسجد ضرار ہے جس کو قباء کے قریب، مسجد قباء کے قریب منافقین نے بنایا تھا، اور اس مسجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم آ کر نماز پڑھو تاکہ مسجد قباء کی اور مسجد نبوی کے نمازی کھینچ کر وہاں لے جائیں، اور یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کر دیا کہ ایسی مسجد میں تم نے جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا، قیام بھی نہیں کرنا اور اس میں نہیں جانا، کیونکہ یہ مسجد بنائی ہی مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہاں مسلمانوں کے خلاف پلان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ یہ تو بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ وہاں ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے کہ جو مل کر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازش کریں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں کھڑا ہونے، داخل ہونے سے منع کر دیا۔ تو ایسی مسجد جو دوسری مسجد کے نمازیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بنائی جائے، ایسی مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد ضرار کے حکم میں ہوتی ہے، یہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسری قسم مساجد کی، جامع مساجد کے ایک علاقے میں، ایک علاقے یا شہر میں متعدد ہونا یا زیادہ ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد مسئلے کو پڑھتے ہیں، یہاں بریک لیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم واحکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تقریباً 35-36 منٹ پہ دوبارہ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، 7:35 یا 36 پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ مساجد بنانے کے حوالے سے جو دوسرا ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ ہے کہ کیا جمعے کے لیے ایک ہی محلے یا ایک ہی شہر میں متعدد مساجد ہو سکتی ہیں، ہر جمعے کے اندر، ہر مسجد کے اندر جمعہ شروع ہو جائے؟ تو اس مسئلے میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے مختلف مساجد میں ہو سکتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی جگہ جمعے کی نماز پڑھنا سب کے لیے ممکن بھی نہیں، اور چل کر پہنچنے میں بھی حرج اور مشقت ہے۔ اگر ایک ہی مسجد ہوگی پورے علاقے میں، پورے محلے اور پورے شہر کے اندر، محلے میں تو مشکل نہیں لیکن پورے اگر بستی اور شہر کے اندر ایک ہی مسجد ہوگی تو لوگوں کے لیے ایک تو وہاں سب کا پورا آنا مشکل ہے، جگہ سب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ چل کے جانا وہاں سب کے لیے مشقت کا باعث ہوگا۔ پھر آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں تو پارکنگ کا مسئلہ بہت بڑا ہوگا، اور کئی مسائل ہیں۔ پھر جب ایک ہی مسجد میں سارے جائیں گے تو روڈ بھی ایک ہی ساری استعمال ہوگی، تو کئی ایک مسائل ہیں۔ تو دین اسلام آسانی کا دین ہے، دین اسلام میں نرمی ہے، آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا حاکم یا اس کے نائب سے اجازت لینے کے بعد ایک سے زائد جامع مساجد بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے نہیں ہو سکتے، لہذا
ایک سے زائد مساجد، جامع مساجد بنانا بھی درست نہیں۔ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، لہذا جب جمعہ ایک ہوگا تو پھر مسجد بھی جمعہ کے لیے ایک ہی ہوگی، جامع مسجد، ایک سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک، شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں صرف ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ کسی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ ہر ایک اپنے لیے نبی علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھنا شرف سمجھتا تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے پیچھے جمعہ پڑھنا شرف سمجھتے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام کے تمام فرامین امت کے لیے حجت ہیں اور امت کے لیے جو ہے وہ قابل اطاعت ہیں، اور اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہارے اوپر میری سنت ہے، لازم پکڑ لو، اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو، طریقے کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث کے اندر کسی دوسری جگہ جمعے ہونے کی نفی نہیں ہے، یعنی اس بات کا کوئی ثبوت کیا ہے کہ دوسری جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ مدینہ میں دوسری جگہ جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد بھی مطلب علماء اور تابعین اور سلف صالحین موجود تھے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب مسجدیں ایک سے زیادہ تھیں تو جمعہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوتا ہو، اس کی نفی تو نہیں ہے، اس کی نفی تو نہیں ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو راجح بات یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں، بلکہ ایک محلہ اگر بہت بڑا ہے تو اس کے اندر بھی ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں اگر ضرورت ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ ایک محلے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے۔ شہر کے اندر تو ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن محلے کے اندر ایک مسجد میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، 2 مساجد 3 مساجد ہر مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جو آپ میں سے لوگ سعودی عرب رہتے ہیں یا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں محلوں کے اندر ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، ہر مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر محلے کے اندر ایک مسجد کو اجازت ہوتی ہے مسجد میں جمعہ پڑھانے کی، باقی ساری مساجد جمعہ کے وقت بند ہوتی ہیں۔ مدینہ کے اندر اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی محلے کے اندر چلے جائیں تو وہاں آپ کو ایک مسجد میں جمعہ ہوتا نظر آئے گا، باقی مساجد جمعہ کے وقت بند ہوتی ہیں۔ اور اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو مسلمان آپس میں متفق اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپس میں تفرقہ بازی سے انسان بچ جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنا سپیکر کھول لیتا ہے، ادھر سے وہ اپنا کھول لیتا ہے، آپس میں ایک ہی ساتھ ساتھ مسجدیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سپیکر لگا کے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میری مسجد کا سپیکر زیادہ تیز آواز ہو تاکہ دوسرے مولوی صاحب کے کان میں جا کے پڑے، اس کے کان کے پردے پھاڑ کے رکھ دے۔ اور نماز کی حالت میں بھی بسا اوقات وہ ادھر سے چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے چلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، مطلب یہ جو ایک ماحول سا بن جاتا ہے افراتفری کا اور ایک تفرقہ بازی کا، اور اس سے شر بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سعودی عرب کے اندر چونکہ مساجد میں ان کو چندہ لینے کا حرص نہیں ہوتا، یہاں ہر مسجد والے کو چندہ لینے کا حرص ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے جمعہ رکھتے ہیں چونکہ لوگ آئیں گے، جمعہ کو چندہ اکٹھا ہو جائے گا۔ وگرنہ سعودی عرب کے اندر تو وہاں ایسا چکر ہی نہیں ہے، وہاں لوگ خود ہی مطلب کہ بعض مساجد وہاں وزارت شؤون اسلامیہ کے تابع ہیں، یعنی وزارت مذہبی امور جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، محکمہ اوقاف کے تابع ہیں، اور وہی سب کچھ جو ہے وہ اخراجات وغیرہ جتنے بھی ہیں پورے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ مسجدیں سعودی عرب کے اندر ایسی ہیں جو اہل محلہ کی ہی ان کے مطلب کے سر پہ چلتی ہیں، مطلب وہی اس کا خرچ وغیرہ کرتے ہیں، اخراجات وغیرہ۔ وہاں ایک بندہ ہی اپنے لیے شرف سمجھتا ہے مسجد کی خدمت کرنا۔ ہمارے ہاں تو اگر آپ شہروں میں چلیں پھر بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا تو لوگ جان نکل جاتی مسجد کے لیے 1000 روپیہ نکالتے بھی۔ اگر آپ کسی چودھری صاحب کو، کسی زمیندار کو کہو نا کہ مسجد کے لیے فلاں یہ کرنا ہے تو بعض کی جان نکل جاتی مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے۔ قاری صاحب یا کوئی امام صاحب اگر رکھے ہوئے ہیں ان کو 1 روپیہ دینے میں جان نکل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف کل ساتہ 40واں اور اس طرح کی جو مخالفات ہیں، جو اس طرح کے خرافات اور بدعات ہیں، ان پہ چاہے وہ اپنا 1 ایکڑ زمین کا بیچ کر کیوں نہ لگانا پڑے اسے، اور سال کے اندر 1 دفعہ میلاد النبی منانے میں چاہے وہ جتنا بھی خرچ کر دے اڑا دیتا ہے۔ وہاں نعت پڑھنے والوں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، اور نعت کیا پڑھتے ہیں وہ
رم چھم رم چھم رم چھم رم چھم، یہ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، چھم 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 رم چھم۔ اب یہ کوئی نعت ہے؟ مطلب اس کو کیا نعت کہتے ہیں؟ یعنی وہ تھوڑی دیر رم چھم کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو 60,000 70,000 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں اور دل کھول کے دیتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کو ایک 100 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا ہونا چاہیے، ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے، چابی دی اور لگا دیا، مصلے پہ کھڑا کر دیا، ممبر پہ چڑھا دیا، چابی دی، بند کر دیا، رکھ دیا، کپڑا ڈال کے اگلے، ایسا کوئی لے آئے پہ۔ تو ہمارا جو موضوع وہ یہ ہے کہ جب ایک محلے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوگا تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ایک تو اختلافات نہیں ہوں گے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک خطیب اور بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اور کر رہا ہوتا ہے، تیسرا اور، وہ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اس نے تو یہ کہا ہے، وہ کہتا نہیں ہمارے مولوی نے تو یہ کہا ہے، وہ کہتا ہمارے نے یہ کہا۔ جب یہ ہمارا نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا سب کا، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے اصل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کی حاجت نہ تھی، اس لیے کسی دوسری جگہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کی گئی۔ ابھی یعنی آپ دیکھیں کہ مدینہ کو اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کے اندر جگہ جگہ جمعے قائم کیے جائیں۔ یہ جیسے میں نے اس کے بارے میں جواب۔ اچھا، مساجد سے متعلق کچھ آداب ہیں، مساجد سے متعلق کچھ آداب اور مسائل ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، کسی بھی قسم کی تجارت و خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں۔ مسجد کے جو اندر گیٹ کے اندر والی سائڈ ہے، مطلب جہاں مسجد کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں اندر تجارت کرنا جائز نہیں۔ البتہ مسجد کے باہر والے جو دروازے ہیں جہاں بائک وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں، پارکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اندر والی سائڈ پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں مسجد کے اندر مراد ہے، جو مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ میں خرید و فروخت کرنا، گم شدہ چیز کا اعلان کرنا اور تجارت وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیثیں انشاءاللہ آگے آئیں گی بھی، کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے، اور یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا، جس نے کسی آدمی کو سنا، ینشد ضالۃ، وہ اپنی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو، یا جس نے کسی آدمی کو گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا، فی المسجد، مسجد میں، فلیقل، تو اسے یہ بد دعا دے، فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ کہے، لا ردہ اللہ علیکہ، اللہ نہ لٹائے اسے آپ پر، یہ بد دعا ہے۔ لا ردہ اللہ علیکہ، اللہ نہ لٹائے آپ پر اس چیز کو جس کی آپ اعلان کر رہے ہو۔ فإن المساجد لم تبنى لہذا، چونکہ مساجد جو ہیں وہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہاں آ کے اپنا اونٹ گم ہو گیا تو اعلان کر دو، کوئی گھوڑا کھوتا گم ہو گیا تو اعلان کر دو، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ وہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب اسپیکر کھول لیتے ہیں، حضرات فلاں بندے کی بھینس گم ہو گئی ہے، سارے نکلو، فلاں بندے کی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، سارے نکلو، فلاں ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر رات کو چور کہیں آ جائیں تو وہ مسجد میں اعلان کرنے لگ جاتے ہیں، جی چور آ گئے ہیں، سارے بھاگو فلاں۔ یعنی مسجد کو انہوں نے گویا کہ یہ سارے اعلانات کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسجد ہر علاقے کے اندر ایک ایسا بندہ ہو جو اعلان کرنے والا ہو، باہر مطلب وہ اپنے گھر کے اندر اس نے اسپیکر وغیرہ کا انتظام کیا ہو تو وہ وہاں اعلان کر دے اپنے گھر کے اندر، اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، جیسا کہ بعض علاقوں کے اندر ہوتے ہیں اسپیکر والے، وہ اعلان صرف کرتے ہیں۔ تو ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ اعلانات وغیرہ کے لیے کوئی بندہ الگ ہو، وہ ان سے پیسے لے اعلان کے، یہ ایک الگ مطلب معاملہ ہے۔ لیکن مسجد کو ہر کام کے لیے رکھ دیا جائے کہ اگر کسی کا کوئی کھوتا گھوڑا گم ہوا ہے تو وہ بھی مسجد میں اعلان ہو، کسی چودھری کی بھینس گم ہوگی تو وہ مسجد میں اعلان کیا جائے۔ اور اگر کماد وغیرہ، میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ سنا ہے، فلاں چودھری صاحب کا کماد جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، جو اپنے بھینسوں کے لیے چارہ لانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ کوئی کماد کا اعلان کر رہا ہے، گنے کا، کوئی کسی چیز کا اعلان کر رہا ہے، یعنی بالکل جاہل قسم کے لوگ، مساجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں، ہر چیز کا اعلان مسجد میں ہو رہا ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو سنو وہ گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہو، فلیقل، تو وہ سننے والے کو کہنا چاہیے، لا ردہ اللہ علیکہ، اللہ اسے تیرے اوپر نہ لوٹائے، واپس نہ ہو، ملے ہی نہ تمہیں۔ فإن المساجد لم تبنى، مسجدیں اس لیے بنائی گئی کہ آپ وہاں اپنی ذاتی چیزوں کا اعلان کرنے لگ جاؤ۔ وعنہ ایضاً، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے اسی طرح، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع، جب تم دیکھو کسی آدمی کو جو کہ مسجد میں کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہو، یبیع یبتاع کا مطلب ہوتا ہے یبیع میں نہ بیچنا، یبتاع میں نہ خرید و فروخت کرنا۔ تو جو مسجد میں تم دیکھو کہ وہ بیچ رہا ہو یا خرید و فروخت کر رہا ہو، فی المسجد، مسجد میں، فقولوا، تو اسے کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تجھے تجارت کا نفع نہ دے،
لا اربح میں نے ہوتا ہے نفع نہ دے اللہ تعالیٰ تجارت کا، تیری تجارت میں اللہ نفع پیدا نہ کرے، یعنی تیری تجارت نفع بخش نہ ہو، اس کے اندر سے برکت ہی اٹھ جائے، یہ بد دعا ہے۔ جیسے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو بد دعا دی جائے گی کہ اللہ نہ لوٹائے، ایسے اس بندے کو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اسے کہا جائے گا لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ پرافٹ اور فائدہ نہ دے، تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جن میں اسلام اور اہل اسلام کی مدح ہو اور اخلاق حسنہ کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہو۔ حضرت حسان بن ثابت کی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی باب کے ضمن میں، کہ وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر گزرے پاس سے تو انہوں نے ایسے مڑ کے جب دیکھا نا تھوڑا گھور کے، تو حضرت حسان بن ثابت، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کی ہیبت تھی، دہشت تھی، تو آگے سے حضرت حسان بن ثابت نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے مڑ کے دیکھ رہے ہو، میں اس مسجد میں تب شعر پڑھتا تھا جب تم سے بہتر آدمی اس میں موجود تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جب موجود تھے میں تو تب بھی شعر پڑھتا تھا۔ تو سبحان اللہ، حضرت عمر کا اللہ کے نبی کی بات سن کر، اللہ کے نبی کا نام سن کر اس قدر جھک گئے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ چل پڑے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں شعر پڑھ رہے ہو، بس صرف مڑ کے دیکھا۔ حضرت حسان نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً چل دیے اور کچھ نہیں کہا۔ یہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک طریقہ تھا کہ جب آپ کی حدیث آ جاتی، قرآن کی آیت آ جاتی، تو پھر اپنی رائے کو مقدم نہیں کرتے کہ تم کیوں مسجد میں ایسا کر رہے ہو۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ انشاءاللہ حدیث آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ لیکن جن اشعار میں غلو ہو، باطل ہو، فضولیات ہو، شرکیہ کلمات ہو، ان کا مسجد میں پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں، ان کا مسجد میں پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں۔ ایسے اشعار، ایسی نعتیں اور نظمیں کہ جن کے اندر غلو ہو اللہ کے نبی کی شان میں، جن کے اندر کسی ولی کی شان میں غلو ہو، یا اس کے اندر شرک ہو یا فضولیات ہوں، ایسی چیزوں کا مسجد کے اندر پڑھنا اور پڑھانا اور جو ہے وہ گانا، یہ قطعاً بھی جائز نہیں، جیسا کہ آج کل مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ مسجد میں شور و غل کرنا، آوازیں بلند کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں آوازیں بلند کر رہا تھا۔ بعض حدیث میں 2 کا ذکر ہے، بعض کا 1 کا ہے، کہ وہ مسجد میں آوازیں بلند کر رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو کہا اسے لے کر آؤ، پکڑ کے لاؤ، تو میں اتدری یہی نا، تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں ہو، یعنی تم مسجد میں ہو اور اللہ کے رسول کی مسجد میں ہو، تمہیں پھر بھی حیا نہیں۔ حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، فحسبنی رجل، ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے جو ہے وہ متوجہ کیا، یعنی چونکا مارا مجھے، فنظرت، تو میں نے دیکھا، فاذا ہوا عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فقال، تو آپ نے مجھے پیچھے سے ایسے جوڑ کر فرمایا اذهب، جاؤ اور 2 آدمیوں کو لے کر آؤ جو شور کر رہے ہیں مسجد میں، فرمایا کہ جاؤ اور یہ 2 آدمی جو ہیں فاتینی بہذین، ان 2 بندوں کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ، فجئتہ بہما، تو میں ان دونوں کو لے کر آیا، قالا، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا من انتما، تم کون ہو، ومن این انتما، تم کہاں سے آئے ہو، قالا، تو دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے، قالا، تو آپ نے فرمایا لو کنتما فی اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے نا تو میں تمہیں مارتا اور تکلیف پہنچاتا، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، تم اللہ کی نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو۔ جی امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا رد عمل تھا اس بندے کے بارے میں جو مسجد نبوی میں آوازیں بلند کر رہا تھا۔ تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو وہاں سیاسی نعرے لگاتے ہیں اور وہاں جا کے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، نبی کی مسجد کو، اور وہاں جا کے عجیب و غریب قسم کی آوازیں بلند کرتے ہیں، لبیک فلان اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں ہوا کہ نبی کی مسجد کے اندر وہاں سیاسی نعرے لگائے گئے، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کبھی جب بھی کوئی سیاسی ہمارا جاتا ہے تو وہاں مسجد نبی کو مذاق بنا لیا جاتا ہے اور وہاں استہزاء کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی مسجد کے ساتھ۔ ہم نے اپنی سیاست کو گویا کہ مساجد کے اندر گھسا دیا ہے، اور وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں لعن و تشنیع جو ہے، تان و تشنیع کرنے کو ہم بالکل بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ مسجد میں علمی حلقات لگانا، وعظ و نصیحت کرنا مستحب ہے، اللہ کے نبی مسجد میں لگاتے تھے، صحابہ کرام کے حلقے لگتے تھے حدیث کے، قرآن کی تفسیر کے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، کئی صحابہ کرام مسجد میں درس حدیث اور درس قرآن دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں بے شمار صحیح حدیث اور آثار سلف موجود ہیں۔ مسجد میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مسجد کی صفائی کو مروز خاطر رکھا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مسجد میں ایک 2 لقمے کھائے جا سکتے ہیں، اس سے زائد کھانا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے مسجد خراب ہونے اور اس میں کھانے کی بو پھیلنے کا امکان ہے۔
تھوڑی بہت ہی چیز اگر کھا لی جائے، لیکن اگر زیادہ پورے کھانے کا دسترخوان لگ جائے تو پھر مسجد میں اسمیل عجیب سی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بسا اوقات نمازیوں کو اذیت ہوتی ہے، خصوصاً جب اس کھانے کے اندر لہسن پیاز وغیرہ ہو تو پھر اس کی اسمیل مسجد کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اور سیلڈ وغیرہ، اگر سلاد وغیرہ ہو تو اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں پیاز وغیرہ ہوتے ہیں، تو مسجد میں اگر کھایا جائے گا تو مسجد میں تو پیاز کھا کے جانے سے روکا گیا، تو اگر مسجد کے اندر بیٹھ کے کھایا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ مسجد میں لیٹنے اور ٹانگیں لمبی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا مستلقیاً فی المسجد، مسجد میں آپ لیٹے ہوئے، مستلقیاً فی المسجد، آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی، واضع احدى رجلیہ علی الاخری، اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھا ہوا تھا۔ وعن ابن شہاب، اور ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، قالا، انہوں نے کہا، کان عمر و عثمان یفعلان ذلک، جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے کہ آپ مسجد میں لیٹ جاتے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے، ایسے حضرت عمر اور عثمان بھی کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی خلفائے راشدین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث جو ہے وہ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لیٹنے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر لیٹنا، اس سے گریز کرنا چاہیے کہ آدمی کی ٹانگیں قبلہ رخ نہ ہوں، کیونکہ قبلے کا احترام ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی جاہل دیکھ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ متنفر ہو جائے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر برا گزرے، گراں گزرے، جو اس مسئلے سے واقف نہیں ہے۔ مسجد میں نقش و نگار کرنا اور مساجد کی تزئین و آرائش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عبداللہ، مسجدیں سادہ ہونی چاہیے، مساجد سادہ ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ ڈیزائن کر دینا، لکھائی کر دینا، سامنے آیات لکھ دینا، نمازیوں کے سامنے آیات لکھ دینا، زیب و زینت، یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہیں، یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ بسا اوقات آدمی نماز میں سامنے جو لکھا ہوتا ہے وہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر صاف دیواریں ہوں گی تو خشوع خضوع آتا ہے، لیکن اگر سامنے ڈیزائننگ ہو، پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں، لکھائی ہوئی ہو، اشعار لکھے ہوئے ہوں، آیات لکھی ہوئی ہوں، تو اس سے نمازی کی توجہ ساری اس طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صاحب نے گھر کے اندر پردہ دیکھا، ہم نے حدیث ابھی پڑھی تھی ماضی قریب میں کہ اللہ کے نبی نے گھر کے اندر پردہ دیکھا، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، اس میں ڈیزائننگ ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صاحب نے اس کو پردے کو چاک کر دیا، اتروا دیا تھا، کیونکہ وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل واقع کر رہا تھا، خلل پیدا کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مساجد کی تزئین و آرائش کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس روایت کو روایت کرنے کے بعد، حدیث بیان کرنے کے بعد، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ فرماتے ہیں، لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، ان قریب تم ضرور مساجد کو مزین کرو گے۔ اللہ کے نبی نے تو روکا ہے، لیکن ایک دور آئے گا کہ تم مساجد کو خوبصورت کر کے تزئین و آرائش کے ساتھ بناؤ گے، کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود و نصارہ نے اپنے معبد خانوں کو اتنا مزین کیا، اس کے اندر درخت لگا دیے، اس کے اندر تصویریں انبیاء کی بنا کے لگا دی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا۔ بعض علماء نے مسجدوں کی تزئین و آرائش کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ وہ نمازیوں کے خشوع خضوع میں خلل واقع نہ کرے، مثلا چھت وغیرہ پہ، سائڈوں پہ کہیں ہو، لیکن سامنے والی قبلے والی دیواروں پہ نہ ہو، سامنے قبلے والی دیواروں پہ نہ ہو نمازیوں کے سامنے۔ البتہ سائڈوں پہ یا چھت پہ اگر ہو جاتا ہے، علماء نے اجازت دی، بعض علماء نے، چونکہ خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے ان چیزوں سے، اگر وہ سامنے نہیں تو پھر خشوع خضوع میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ اگر نقش و نگار ایسے ہوں کہ ان سے نمازیوں کے خشوع خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہو تو بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ جمہور علماء کے ہاں مسجد نمازوں کے اوقات کے علاوہ بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مساجد کو نمازوں کے اوقات کے علاوہ بند کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا مسجد کی حفاظت اور مصلحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج کل تو جو نشئی ہوتے ہیں جہاز، وہ مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، مسجد کے یو پی ایس اتار کے لے جاتے ہیں، مسجد کے پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں۔ نشئی بندے کے سامنے کیا ہے؟ مسجد ہو یا کوئی امام باڑہ ہو یا جو بھی ہو، اس کے لیے تو بس نشہ چاہیے، اسے جس چیز سے بھی مل جائے۔ تو کیمرے اتار کے لے جاتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں اتارنے والوں کو پکڑنے کے لیے، اور وہ خود کیمرے اتار کے لے جاتے ہیں، سی ٹی وی کیمرے اتار لیے جاتے ہیں، مساجد کے اسپیکر اتار کے لے جاتے ہیں، یو پی ایس لے جاتے ہیں، مساجد کے سامان اتار۔ اکثر ایسا لوگ نشئی لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو غربت کے مارے یا پھر نشے کے مارے، نشے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ان کو کچھ ملتا نہیں تو پھر مسجدیں بچتی ہیں، آخر کار وہ مساجد میں جا کے چوریاں کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اور بعض لوگ مسجد میں جا کے جرائم کرتے ہیں، بعض لوگ مسجد میں جا کے
جرائم کرتے ہیں، وہاں کوئی غلط کاریاں کرتے ہیں بعض لوگ، یعنی مسجد کو وہ امن کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہاں کون آئے گا. تو اس وجہ سے مساجد کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے اور امن کے لیے، مساجد کی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نمازوں کے اوقات کے علاوہ بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ مراد نہیں ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے. اب اس سے مراد وہ نہیں ہے جو مسجد کی انتظامیہ اگر مسجد بند کر دیتی ہے مسجد کی مصلحت کے لیے، فائدے کے لیے، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے. اس سے مراد تو وہ جو مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہونے سے روکتے ہیں. مراد کفار تھے، دیگر لوگ تھے جو بیت اللہ میں صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اللہ کے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مومنوں کو روکتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے سے، یہ لوگ مراد ہے. باقی مسجد کو خاص مصلحت کے لیے، فائدے کے لیے بند کر دینا کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ مساجد کے جو پبلک مقامات پہ ہیں ان کو بند نہیں ہونا چاہیے. البتہ وہ مساجد جو پبلک مقامات پہ ہوتی ہیں، جیسا کہ مثلا مثال کے طور پر پیٹرول پمپ ہے، یا مثلا اس طرح منڈیاں وغیرہ ہیں، بازار وغیرہ ہیں، جیسے کھجور منڈی ہے، سبز منڈی ہے، مطلب مختلف قسم کے جہاں لوگ پبلک مقامات، بس سٹاپ ہیں، بس اسٹیشن ہیں، اس طرح جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن ہے، اس طرح ایئرپورٹ وغیرہ، اس طرح کے جو مقامات ہیں جو پبلک مقامات ہوتے ہیں وہاں مساجد کو کھلا رہنا چاہیے اور ان کو بند نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مساجد ہیں ان کو سیکیورٹی کے سلسلے میں یا امن کے یا اور کسی خاص مصلحت کے لیے بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا مستحب ہے، یہ ادب میں سے ہے. مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں چونکہ برکت کی جگہ ہے، اور جب نکلیں تو پھر بایاں رکھیں چونکہ اب آپ شر کی جگہ پہ بازاروں میں نکل رہے ہیں. تو نبی صاحب نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ زمین میں سے ٹکڑا زمین کا مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. کیونکہ بازار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. دکان والا دکاندار کے ساتھ لڑ گیا، اور گاہک کسٹمر دکاندار کے ساتھ لڑتا ہے، دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، جھوٹی گوائیاں دی جا رہی ہیں، عورتیں وہاں بغیر پردے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، وہاں مرد ایسے قسم کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یعنی وہاں ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں بازاروں کے اندر جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان احب البلاد الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کی شہر اور جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور ناپسندیدہ جو ہیں وہ بازار ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سنت میں سے ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنے دائیں پاؤں سے آغاز کرو، اور جب نکلو تو بائیں پاؤں سے آغاز کرو. مستدرک حاکم میں حدیث ہے. داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھنی چاہیے. نوٹ دونوں دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آگے پھر آپ یہ دعا پڑھیں. یعنی داخل ہوتے ہوئے بھی آپ یہ پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور خارج ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ اس کا اختلاف ہم پڑھیں گے. یہ اس باب کی آخری حدیث ہوگی جو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ احادیث جب پڑھیں گے. حضرت ابو قتادہ بن ربعی الانصاری بیان کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، یہ نہیں ہے، فلا یجلس، پس نہ وہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو اس حدیث کا ظاہر یہ لگتا ہے، ظاہر سے ہی لگتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس وجہ سے اہل الظاہر اور دیگر بعض علماء کا موقف ہے کہ تحیۃ المسجد جو ہے 2 رکعت نماز مسجد میں داخل ہونے کی، یہ پڑھنا واجب ہے. لیکن بعض دیگر علماء نے کہا کہ چونکہ نمازیں فرض 5 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں ہے، البتہ اس سے ہمیں تاکید ثابت ہوتی ہے. تو کیا تحیۃ المسجد واجب ہے یا نہیں؟ تو اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ کہ تحیۃ المسجد واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے، جیسا کہ بعض اہل الظاہر کا قول ہے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں. اسی حدیث سے دونوں نے استدلال کیا ہے، اسی حدیث سے دونوں نے استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کہا کہ فلا یجلس، مطلب یہ نہیں کے لیے، اور نہیں امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے حتی یصلی رکعتین، تو انہوں نے کہا کہ واجب ہے. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں مقصود جو ہے وہ تاکید کرنا ہے، نہ کہ حکم دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تحیۃ المسجد پڑھنا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اہل فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث میں دیا گیا حکم ندب میں سے ہے، یعنی مندوب ہے، واجب نہیں، یعنی مستحب ہے، افضل ہے لیکن واجب نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آ رہا تھا، آپ نے فرمایا اجلس فقط آدیتا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بس تم نے اذیت دی ہے۔ ایک بندہ آ رہا تھا گردنیں پھلانگ کے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے، تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تحیۃ المسجد پہلے پڑھو اور پھر بیٹھو۔ لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آ کر بیٹھ گیا، اب میں اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، اس سے تاکید ثابت ہوتی ہے۔ راجح کیا ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عام سنت سے زیادہ تاکید والا ہے۔ جیسے ہم نے وطر کے بارے میں، وطر جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں سے ہے، واجب نہیں، چونکہ اللہ کے نبی سواری پہ بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ ہم اس پہ پہلے بات کر چکے۔ مساجد کے ناموں کے حوالے سے کچھ فقہی اور عقدی مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں ہمارے باب سے متعلق ہے، اگرچہ اس حوالے سے احادیث آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن یہ مسائل جدید مسائل میں سے ہیں، اور یہ میرے تھیسس کا بھی موضوع تھا ایم فل کا، وہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں میرے تھیسس کا موضوع بھی یہ تھا کہ ناموں اور القاب اور کنیتوں کے حوالے سے جو عقیدے کے مسائل، نام، اسم، یعنی اسم، لقب اور کنیت، نام، کنیت اور لقب کے حوالے سے جو عقیدے کے مسائل ہیں، یہ میرا موضوع بھی تھا تھیسس کا وہاں ایم فل میں۔ تو اس پہ میں نے جو باتیں کی تھیں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے رکھنا جائز ہے کہ نہیں، رسول کریم علیہ السلام کے ناموں کے حوالے سے کچھ عقیدے کی باتیں میں نے اس میں ذکر کی۔ اسی طرح مساجد کے ناموں کے حوالے سے بھی میں نے عقیدے کی باتیں وہاں ذکر کی، اور فرشتوں کے ناموں پہ نام رکھنا، جبریل، اسرائیل، میکائیل وغیرہ، کسی بندے کا یا کسی لڑکے کا نام یا لڑکی کا کیا جائز ہے نہیں، اس حوالے سے میں نے بات کی۔ اس طرح روڑوں کے نام کافروں کے نام پہ رکھنا کیا جائز ہے کہ نہیں، اس پر میں نے بات کی۔ اسی طرح ہاسپٹل وغیرہ، ادارے وغیرہ، ان کے نام کافروں کے نام پہ رکھنا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں، اس پر میں نے بات کی۔ لیکن ہمارے جو موضوع سے متعلق یہاں ہے، وہ میرے تھیسس کا ایک جز وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے ناموں پہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں؟ کسی مسجد کو ہم کہہ دیں مسجد الخالق، مسجد القدوس، مسجد السلام، مسجد المؤمن، مسجد المہیمن، مسجد الرزاق، مسجد القہار، مسجد الحافظ، مسجد الحفیظ، کیا یہ رکھنا جائز ہے؟ بعض علماء نے کہا جائز ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجدوں کے نام اللہ کے نام پہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں ساری اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ساری ہی اللہ کے گھر ہیں۔ تو جب آپ نے کہہ دیا مسجد الرحمان، مطلب یہ تو رحمان کی مسجد ہے، اللہ کی تو باقی نہیں اللہ کی مسجدیں، تو سارے ہی اللہ کے گھر ہیں، لہذا بعض علماء نے مکروہ سمجھا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مسجد رکھی جا سکتی ہے نام، جیسا کہ مدینہ میں کئی مسجدیں ہیں، بعض مسجد کا نام مسجد السلام ہے، کسی کا نام اور بھی مسجدیں ہیں، مسجد المومن ہے، تو کوئی حرج نہیں اللہ کے نام پہ مسجد کا نام رکھنے میں، کوئی حرج نہیں، مسجد الرحمان نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس وجہ سے مکروہ جانا ہے چونکہ مسجدیں ساری ہی اللہ کی ہیں، تو جب آپ ایک مسجد کو کہہ دیں گے کہ یہ مسجد الرحمان ہے، اس کا مطلب باقی اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں، باقی بھی اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم رحمان کو پکارو یا اللہ کے نام سے پکارو، جس کو بھی پکارتے ہو رحمان کے نام سے یا اللہ کے نام سے، تم اللہ کو ہی پکار رہے ہو، لہٰذا مسجد کا نام جو بھی رکھ دیں انشاءاللہ وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے مسجد بنوانے والے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا کیسا ہے۔ تو بعض علماء نے اس وقت اسے ناجائز قرار دیا ہے کہ جب مسجد بنانے والے کے نام پر مسجد کا نام رکھنے سے مراد ریاکاری اور شہرت، جب ریاکاری اور شہرت مقصود ہو تو اس وقت بنانے والے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا یہ جائز نہیں۔ اس مسئلے پر حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسجد بنانے سے مراد، نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھیں فلاں بندے نے مسجد بنائی ہے اور لوگ اس کی مشہوری کریں، اور شہرت مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، دکھلاوا مقصود ہو، تو پھر مسجد بنانے والے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف جو ہے وہ مسجد میں فرق کرنا مقصود ہو کہ یہ مسجد فلاں ہے جو فلاں نے بنوائی ہے، یہ مسجد فلاں جو فلاں نے بنوائی ہے، تاکہ مسجدوں کے ناموں میں آپس میں فرق رہے، ایک دوسرے کی پہچان رہے کہ فلاں مسجد میں پروگرام ہے، فلاں مسجد میں پروگرام ہے، تو اگر تفریق کرنا مقصود ہو مساجد میں، یعنی جیسے ہمارے قبائل اور خاندان ہیں، لتعارف ہو، تاکہ تم پہچان سکو، آپس میں تعارف حاصل کر سکو، اگر تعارف مقصود ہو، صرف تعارف کے لیے اگر نام رکھا جائے بنانے والے کے نام پر تو کوئی حرج نہیں، یا اچھی نیت ہو کہ لوگ میرے لیے دعا کریں گے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر صرف شہرت مقصود ہو کہ مسجد بہت قیمتی بنا کر، مہنگی بنا کر کہا جائے کہ وہ دیکھیں کتنا اس سے خرچ کیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کے نام پر کسی مسجد کا نام رکھنا، صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کسی مسجد کا نام رکھنا جائز نہیں،
چونکہ آپ کی مسجد ایک ہی ہے، مسجد نبوی، مسجد محمد رسول اللہ، مسجد نبوی، مسجد خاتم النبیین یا جو بھی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد سے فرق کرنے کے لیے ہم کہیں گے کسی اور مسجد کا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ انبیاء کے نام پر کیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر تو مقصود یہ ہو نام رکھنے کا کہ اس مسجد کے اندر قبر ہے جو کہ فلاں نبی کی ہے، جیسا کہ ترکی کے اندر اور عراق اور شام کے اندر بعض مساجد کے نام انبیاء کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر فلاں نبی کی قبر ہے یا فلاں نبی نے یہاں نماز پڑھی، جو کہ غلط گمان ہوتے ہیں، ایسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو یہ مقصد ہو کہ اس نبی کی یہاں قبر ہے یا اس فلاں ولی کی قبر ہے اور اس کے نام پہ مسجد بنائی گئی ہے تو یہ صحیح نہیں۔ لیکن اگر ویسے صرف فرق کرنا مقصود ہو کہ یہ فلاں مسجد ہے جس کا نام فلاں ہے، ان دیگر مساجد سے اگر فرق کرنا مقصود ہو یا پہچان مقصود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام کے نام پر مسجدوں کے نام کیا رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات یہ کہ صحابہ کرام کے نام پر مسجدوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ ان کے ذکر کو آگے لوگوں کے اندر عام کرنا ہے، ان کا تذکرہ خیر کرنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسجدیں آج بھی مدینہ میں موجود ہیں، مسجد عثمان ہے، مسجد ابی بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کئی اور مساجد موجود ہیں، کوئی حرج نہیں، بنائی جا سکتی ہے، مسجد صحابہ کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے۔ مسجد سعد بن ابی وقاص ہے شام کے اندر۔ کسی شہر یا علاقے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، کسی شہر یا علاقے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا کوئی حرج نہیں، رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصود تو مساجد میں فرق ہے۔ جیسے جامع قرطبہ ہے جو کہ اندلس کے اندر مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کی تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے 850 سال یا 8 صدیاں جو ہے وہ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر، یورپ کے اندر جو ہے وہ اسپانیہ کے اندر مسلمانوں نے، اٹلی، جرمنی، فرانس جو آج بنا ہوا ہے، اسپین بنا ہوا ہے، اسپانیہ، وہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اندلس کے اندر۔ یہ جرمنی، اٹلی، فرانس اور یہ جو اسپانیہ، اسپین ہے، یہ سارے علاقے، یہ اندلس ہی پرانا اس کا نام مسلمانوں کا جو تھا وہی ہے۔ وہاں ایک جامعہ قرطبہ ہے، یعنی تاریخی مسجد ہے جو کہ اموی خاندان نے بنائی تھی۔ اموی خاندان عبد الرحمن الداخل جو تھا، جو کہ وہاں بنو عباس کی خلافت سے پہلے وہاں سے بھاگا، ظلم سے بچتا ہوا، اور اس نے آ کر جہاں خلافت کی بنیاد رکھی اندلس کے اندر، اور پھر اس کی نسل کے اندر آگے حکومت چلتی رہی، تقریباً 200 سال 300 سال تک ان کے خاندان میں حکومت رہی، 100 سال سے اوپر، اور انہوں نے 2 باپ بیٹے نے مل کر یہ مسجد بنائی تھی، جامعہ قرطبہ۔ یہ جامعہ قرطبہ یا قرطبہ اس کو کہتے ہیں، یہ مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ یہ فائدے کی بات ہے کہ جامعہ قرطبہ کا جو نقشہ ہے اسی نقشے پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، یعنی مسجد نبوی کا جو نقشہ آپ دیکھتے ہیں نا اندر سے، یہ سیم جامعہ قرطبہ والا ہے۔ جامعہ قرطبہ پہلے ہے، مسجد نبوی کا یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نیا، اندر سے آپ کھڑے ہوں اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اس طرف چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مسجد نبوی کا اندرونی منظر ہے یہ نقشہ جامعہ قرطبہ کے مطابق ہے، جامعہ قرطبہ کا سیم نقشہ ہے۔ جامعہ دمشق جو ہے یہ اموی خاندان نے بنائی تھی یہ مسجد بھی، لیکن یہ شام میں ہے، دمشق کے اندر ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے جامعہ دمشق۔ اور اس کے بارے میں آپ نے شاید حدیث سن رکھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس جامعہ دمشق کے مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں کا سہارا لے کر اتریں گے، جامعہ دمشق کے مینار کے پاس 2 فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے، اور امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت امامت کروانے لگے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو کہیں گے امام مہدی کہ تم امامت کراؤ، تو وہ کہیں گے نہیں، میں تمہاری ابتدا میں نماز پڑھوں گا، تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ کسی فاسق اور فاجر آدمی کے نام پر مسجد کا نام رکھنا کیسا ہے؟ کسی گلوکار، کسی ایکٹر کے نام پہ، کسی ایکٹرا کے نام پہ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کا ذکر مر جانا چاہیے، ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کا ذکر خیر نہیں ہونا چاہیے، ان کا ذکر مٹ جانا چاہیے، کیونکہ جب لوگ پھر ان کا ذکر سنیں گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا یہ پھر کیا کیا کرتا تھا، اچھا یار اس کی موسیقی کیسی تھی، اس کا گانا کیسا تھا، یہ مسجد اس کے نام پہ ہے، اچھا میں اس کے بارے میں پڑھوں تو صحیح وہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کے بارے میں مسجدوں کے نام رکھنا، ان کے ناموں پر، یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف مساجد کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں سے ہم احادیث کا آغاز کرتے ہیں، باب کی احادیث کا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے پہلی، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ
جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ جیسے ہم پڑھتے ہیں حدیث. تو پڑھے آپ میں سے کوئی کون پڑھے گا حدیث؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ببناء المساجد. یہ بنا مصدر ہے بنا یبنی سے، بنا یبنی سے بناء مصدر ہے، ببناء المساجد مسجدیں بنانے کا، فی دوری، دور جو ہے قدیم زمانے میں دور کہتے تھے قبیلوں کو، دور قبیلوں کو کہتے تھے، قبائل میں چونکہ گھر جھونپڑیاں بنی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو محلوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا. پہلے قبیلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، قبائل کے لیے، اس کے بعد پھر محلات کے لیے استعمال ہونے لگا کہ محلوں میں جو محلے ہوتے ہیں ان میں مسجدیں بننی چاہیے. وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور یہ کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، نظافت سے ہے، اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے نظافت، اسی سے ہے تنظف، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، وَتُطَيَّبَ، اور انہیں خوشبودار اور معطر رکھا جائے. اس حدیث کو میں نے یہاں دوبارہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں اختلاف ہے، اس حدیث کے موصول ہونے میں اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے. تو بعض علماء نے، بعض محدثین نے اسے مرسل روایت کیا ہے، بعض راویوں نے اسے موصول روایت کیا ہے، یعنی بغیر انقطاع کے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حدیث کے موصول اور مرسل ہونے میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کثرت اور زیادہ اوثق راویوں کی روایت کو ترجیح دی جائے، جو زیادہ ہو اور زیادہ ثقہ ہو ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. تو یہاں جو موصول روایت کرتے ہیں ان میں کلام ہے، اور مرسل روایت کرنے والے زیادہ بھی ہیں اور اوثق بھی ہیں. تو چونکہ مرسل جو حدیث مروی ہے اس کے راوی زیادہ ہیں اور زیادہ اوثق ہیں، ثقہ ہیں، اس وجہ سے امام ترمذی، امام ابو حاتم الرازی وغیرہما نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا، اس حدیث کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے. اس حدیث میں مساجد کو صاف ستھرا اور معطر رکھنے کا حکم ہے. اسی طرح حدیث سے یہ بھی ادب ملتا ہے کہ مساجد کو آنے والے لوگوں کے لیے آرام دہ اور موجودہ سہولیات سے آراستہ ہونا چاہیے. حدیث سے متعلقہ بقیہ آداب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگلی حدیث پڑھیں، دو حدیثیں ہیں، پڑھیں آپ میں سے کوئی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد متفق علیہ وزادہ مسلم والنصارى. جی آگے پڑھوں؟ اگلی حدیث اور کوئی پڑھے، ہبا دیا آپ پڑھیں. ولاہما من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کانوا اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا وفیہ اولئک شرار الخلق. یہاں مصنف نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن الصحابۃ اجمعین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود. یہ باب قاتل یقاتل مقاتلہ سے ہے، یہ قاتلہ بمعنی لعنہ ہے، یہاں قاتلہ بمعنی قتال کرنا نہیں بلکہ یہاں قاتلہ بمعنی لعنہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود پر. یہ بد دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک جگہ پڑھا تھا. تو ایک تو خبر دینا مقصود ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے نبی یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی یہود پر، یا پھر بد دعا ہے کہ اللہ لعنت کرے. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک خبر ہے، خبر دینا مقصود ہے، یا پھر بد دعا مقصود ہے. خبر دینا اگر مقصود ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی. اور اگر بد دعا ہو تو پھر ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود پر، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود پر. جہاں بھی قرآن کریم میں احادیث میں آتا ہے لعن اللہ قاتل اللہ، اس کے اندر یا خبر مراد ہوگی یا بد دعا مراد ہوگی، دونوں معنی بن سکتے ہیں. اگر ہم خبر مراد لیں تو پھر ترجمہ کریں گے قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود پر، لعنت کی اللہ نے یہود پر، یا اللہ کی لعنت ہے یہود پر. ٹھیک ہے. اور اگر بمانا بد دعا ہو تو پھر ہوگا اللہ لعنت کرے، یا اے اللہ تو لعنت کر یہود پر، پھر یہ ترجمہ ہوگا. کیوں لعنت کر؟
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اتخذ یتخذ اتخاذ سے جمع کا صیغہ ہے اتخذوا، اتخذ اتخذ اتخذوا، یہ جمع مذکر ہے اور یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اتخذ اتخذ اتخذوا۔ قبورہ مفعول ہے، قبورہ قبر کی جمع ہے اور یہ مفعول ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے، مساجدہ یہ مسجد کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف ہے، مساجد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں پڑا جاتا، چونکہ یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے۔ جو بھی اس وزن پر صیغہ آئے گا، جو بھی اس وزن پر اسم آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، اس پر تنوین نہیں پڑی جائے گی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں پڑی جائیں گی۔ جو بھی مساجد کے وزن پر آئے گا، یا مساجد کے وزن پر، یا مساجد کے وزن پر، یا فاعل کے وزن پر، اس پر ہم نہ تنوین پڑھیں گے، دو زبر دو زیر دو پیش، اور نہ کسرہ پڑھیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے فی مساجدی، سمجھنا، فی مساجدن یا فی مساجدن یا فی مساجدن نہیں پڑھیں گے۔ اس وجہ سے یہاں قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود پر، یا اللہ کی لعنت ہے یہود پر، اتخذوا اللہ نے لعنت کی، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا، مساجد میں نا سجدے کی جگہ۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وزادہ مسلم، اور مسلم نے حدیث کے اندر یہ ان کے ہاں اضافہ ہے، یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر، دونوں پر۔ ولہما، اور بخاری مسلم کے لیے حدیث ہے، یعنی ان دونوں کے ہاں، صحیح بخاری اور مسلم میں، من حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے، اس میں یہ ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کانوا اذا مات فیہم الرجل، جب ان میں سے کوئی مر جاتا، الرجل الصالح، نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پہ جو ہے وہ اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے تھے۔ وفیہ، اور اس میں یہ بھی ہے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی بدترین مخلوق ہیں اللہ کے ہاں، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی جو یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں اولئک کو اولئکی بھی پڑھ سکتے ہیں، اولئک کو اولئکی بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ مؤنث ہے مخاطب، تو مخاطب کے لیے اولئکی پڑھیں گے، اولئکی مؤنث مخاطب کے لیے، اور اگر مذکر مخاطب ہوں تو پھر اولئک۔ اولئک اور اولئکی فرق یہ ہے کہ اگر عائشہ مراد ہو تو پھر اولئکی پڑھیں گے، اور اگر کوئی اور راوی مراد ہو تو پھر اولئک، یہ فرق۔ شرار الخلقی میں نا بدترین مخلوق۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں کئی ایک فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث میں بیان ہے کہ قبروں پہ مساجد بنانا حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ ایسا کرنے والوں پہ لعنت کی گئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کبیرہ گناہ کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہو، یا بد دعا کی گئی ہو، یا اسے سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یا اللہ کے غضب اور غصے کا اس کے اندر ذکر ہو، یا کوئی وعید سنائی گئی ہو۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو آج ہمارے بعض جاہل مسلمان جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کے مرنے کے بعد اس کو مسجد میں دفن کر دیتے ہیں، مسجد میں اس کا مزار بنا دیتے ہیں، تو یہ بالکل یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، اور ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور یہ لعنت کے مستحق ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ قبروں پہ مساجد بنانے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں، اور اس قبروں کی طرف رخت سفر باندھنا ہے، اور اس میں قبروں کی طرف رخت سفر باندھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ مسجد میں جائے گا جو قبر پہ بنی ہوئی ہے، تو صاحب ذرا وہ مسجد میں نہیں جا رہا، وہ قبر کی طرف ہی جا رہا ہے۔ حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کے امت کو شرک سے بچانے کے حرص کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو شرک سے بچانے کے بہت بڑے حریص تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ میری امت میں کوئی شرک میں واقع نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وسائل اور ذرائع کو منع کر دیا، ان ذرائع سے، ان وسائل سے دروازے بند کر دیے جو شرک کی طرف لے جانے والے۔ حدیث میں قبروں پہ مساجد بنانے والوں پہ لعنت کرنے کے جواز کا بیان ہے، اور کوئی قبر بناتا ہے تو اس پہ لعنت کر سکتے ہیں، لیکن نام لے کر نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں ان پہ لعنت ہو، جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں ان پہ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بندے پہ لعنت ہو۔ جیسے ہم تکفیر نہیں کر سکتے معین کی، نام لے کر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جو کافر نہ ہو، اس کے شک ہو کفر میں، تو ایسے ہم کسی پر لعنت نہیں کر سکتے متعین کر کے کہ فلاں بندے پہ لعنت ہو۔ ہاں البتہ یہ ہم کہہ سکتے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ہم یہ کہہ سکتے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، مسجدوں پہ قبروں پہ مسجدیں بنانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو، نیک اولیاء صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنانے والوں پہ لعنت ہو، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بعینی ہی نام لے کر کہیں کہ فلاں بندے پہ لعنت ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی کوئی شروط ہے
جب تک شروط پوری نہ ہو تب تک کسی پہ لعنت کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ پہ لعنت کرنے کا جواز ہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے کسی کام سے ڈرانے کے لیے لعنت کا سبب ذکر کرنا افضل ہے۔ جب آپ کسی کام سے ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ اگر لعنت کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ذکر کریں کہ لعنت کیوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے قبرستان کو یا قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حدیث میں سد و ذرائع کی دلیل ہے۔ سد و ذرائع ایک اصطلاح ہے اصول فقہ کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہر وہ راستہ یا ہر وہ طریقہ جو حرام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہو، اگرچہ وہ جائز ہی ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو حرام کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو، اگرچہ وہ جائز بھی ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جائز بھی ہو تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سد و ذرائع، یعنی حرام سے بچانے کے لیے کسی حلال کام سے روک دینا، حرام سے بچانے کے لیے کسی حلال یا جائز کام سے روک دینا جو کہ ذریعہ بن رہا ہو حرام کی طرف لے جانے کا، جس کو کہتے ہیں سد و ذرائع۔ اگلی حدیث پڑھیں جی جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، الحدیث متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسئلہ مسجد میں کافر کو باندھنے اور مسجد میں کافر کو داخل کرنے کا مسئلہ ہے کہ کیا کفار کو مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے کسی خاص مصلحت کے پیش نظر یا نہیں۔ اس بیان کے لیے یہ مسئلہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور اس میں جو واقعہ ذکر کیا گیا حضرت ثمامہ بن اسال کا ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں خطباء سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا خیلن، خیلن کہتے ہیں گھڑ سوار، خیلن گھڑ سوار پر مشتمل ایک قافلہ یا ایسا دستہ فوجیوں کا جو گھوڑے پہ سوار ہو۔ گھڑ سوار اللہ کے نبی نے بھیجے، ایک دستہ ان کا بھیجا، فجاءت برجل، تو ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے، فجاءت برجل، تو ایک آدمی کو پکڑ کر لے آئے، فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، انہوں نے باندھ دیا اسے، ربطہ میں نے ہوتا ہے باندھنا، ربطہ یربط میں نے ہوتا ہے باندھنا، فربطوه انہوں نے باندھ دیا اسے بساریۃ من سوار المسجد، ساریہ مفرد ہے اور سواری جمع ہے، تو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا، بساریۃ یعنی ستون کے ساتھ، من سواری المسجد مسجد کے ستونوں میں سے۔ الحدیث ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے مصنف نے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے، یعنی اس کا ایک جز ذکر کیا۔ تو الحدیث کا مطلب مکمل حدیث آگے پڑھ لو، یا یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، حدیث کافی لمبی ہے۔ اور قصہ کیا ہے؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں نام کیسے لکھا جاتا ہے، یہ ہے ثمامہ بن اسال، یہ بنو حنیفہ سے تھے۔ بنو حنیفہ جو ہے یمامہ علاقے میں آباد تھے۔ یمامہ علاقہ اس وقت سعودی عرب کا جو ریاض شہر ہے اس کے قریب ہے، یعنی یمامہ علاقہ جو ہے یہ سعودی عرب کے ریاض شہر کے قریب پڑتا ہے۔ یہاں سے ہی مسیلمہ کذاب نکلا تھا، یہاں سے ہی مسیلمہ کذاب نکلا تھا، اور یہاں سے اس جنگ میں قیدی ہونے والوں میں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے جو بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، جن کو شیعہ نہیں مانتے حالانکہ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے جو کہ بنو حنیفہ میں سے تھی، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ۔ تو یہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے شمار ہوتے تھے ثمامہ بن اسال۔ یہ کہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے مکہ میں، تو ان کو صحابہ نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے آئے اور مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے تیرا؟ تو آگے سے چونکہ چودھری آدمی تھے تو آگے سے انہوں نے نا ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑا مال ہے، ان تقتل ان تنعم تنعم ذا شاکرہ و ان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان جھکانے والا ہوں، میرے پاس مال ہے، مال دے دوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو مال دوں گا۔ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اگر قتل کر دو گے تو میرا بدلہ لینے والے بڑے ہیں، میں سردار آدمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے سے وہ اتنی سخت گفتگو کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ مسکراتے اور چلے جاتے۔ لیکن مسجد نبوی میں باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نماز پڑھتا دیکھے ہمیں، حدیث سنے، قرآن کی تلاوت سنے، ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن آئے، پوچھا ثمامہ کیسے ہو؟
اس نے بڑی سخت لہجے میں گفتگو کی چونکہ سردار تھے اپنے خاندان کے. تو کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم ذا شاکرا، اگر احسان کر دو گے تو ایسے بندے پر احسان کرو گے جو بدلہ چکائے گا، آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور اگر قتل کر دو گے تقتل ذا دم، خون والے کا جس کا بدلہ لینے والے ہیں، میں سردار آدمی ہوں. اللہ کے نبی مسکرا کر واپس چلے گئے. پھر دوبارہ ایک دن اللہ کے نبی آئے، پھر اس کا طرز عمل وہی، بلکہ آگے سے کہا کہ مجھے آپ سے بدترین چہرہ، کوئی کسی کا چہرہ آپ سے بڑھ کر بدترین چہرہ نہیں لگتا مجھے. اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کا چہرہ مجھے سب سے بدترین لگتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی پھر بھی مسکرا کے چلے گئے اور فرمایا کہ اس کی تھوڑی مشکیں ہیں، اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو، اس کے ہاتھ تھوڑے ڈھیلے کر دو. پھر دوسرے دن گیا، دوسرے دن اس نے پھر وہی کہا، اللہ کے نبی پھر مسکرا کر واپس چلے گئے. تیسرے دن جب اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھمامہ کیسے ہو، کیا حال ہے؟ تو آپ کو لگا کہ تھوڑی اس کے اندر لچک آ گئی. اس نے پھر وہی بات کی، اس نے کہا ان تنعم ذا شاکرا وان تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو بدلہ دوں گا، اور اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. حضرت ثمامہ کو جب چھوڑ دیا گیا تو باہر گئے مدینہ سے باہر، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ اے ثمامہ تم سردار آدمی ہو، تم دھمکیاں دے رہے ہو، اور وہ محمد کریم کے جس کے پیروکار، اس کے پروانے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، وہ مسکرا کر چلے جاتے ہیں، تو یہ کوئی سچا نبی لگتا ہے، یہ کوئی بندہ دنیا کا طالب نہیں، یہ اپنی ذات کی خاطر بدلہ لینے والا نہیں. اگر یہ دنیا کا طالب ہوتا، دنیا کے بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ تو اپنی ذات کی خاطر ایک بات بھی سننا گوارا نہ کرتا. لیکن اس بندے نے تو آپ کی ساری باتیں گوارا کی ہیں، برداشت کی ہیں، اور آگے سے مسکرا کے دکھا دیتے. تو یہ چیزیں تھیں. قرآن سنتے رہے، نماز مسلمانوں کو دیکھتے رہے کیسے نماز پڑھتے ہیں، صفیں دیکھی مسلمانوں کی، اتفاق و اتحاد کو دیکھا، نبی علیہ السلام کا جو ادب و احترام سے صحابہ کرتے تھے اس کو دیکھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا، واپس آ گئے. اور واپس آ کر کہا اللہ کے رسول نے دیکھا تو میں کہ واپس آ گئے ہو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے میری مشکیں تو چھوڑ دی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں تو کھول دی ہیں، لیکن میرے دل کو آپ نے جکڑ لیا، لیکن آپ نے میرے دل کو جکڑ لیا ہے، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. اللہ کے نبی نے میں جاؤ غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول آج کے بعد اہل مکہ، مشرکین مکہ کو ایک گندم کا دانہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا. تو چونکہ سردار آدمی تھے اور مکہ میں ساری گندم جو آتی تھی وہ یمامہ سے آتی، تو حضرت ثمامہ نے جا کر اپنے خاندان کو، قبیلے کو کہا آج کے بعد مکہ میں کوئی قافلہ نہ جائے، گندم بند کر دو، کھانا پینا بند کر دو، لاک ڈاؤن لگا دو. تو اب اہل مکہ بڑے پریشان ہیں. جو قافلہ آتا تھا گندم کا یمامہ سے، جو وہاں سے خوراک آتی تھی وہ ساری بند ہو گئی. حضرت ثمامہ کے پاس گئے کہ ثمامہ یہ لوگ غریب ہیں، بچے ہیں، مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کھانا دے دو. انہوں نے کہا اگر تمہیں کھانا ملے گا، اگر تمہیں دانا ملے گا تو محمد کریم کے قدموں سے جا کے ملے گا، جاؤ، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو میں آپ کو غلہ اور میں آپ کو خوراک دے دوں گا. تو یہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے. تو ان کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا خاندان بھی مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اہل مکہ سے انہوں نے گندم سب کچھ روک دیا. تو پھر اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ثمامہ کو کہہ دو کہ وہ ہمیں گندم دے. حدیث میں کافر کو مسجد میں داخل کرنے کے جواز کا بیان ہے. اگر کافر کو مسجد میں قید رکھنے یا داخل کرنے کو اکثر علماء نے مدرجہ ذیل امور سے مشروط کیا ہے چند شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 کوئی فائدہ مقصود ہو، جیسا کہ قرآن کا سنانا، کوئی مفید علمی بات سنانا، اس کے اسلام لانے کی امید رکھنا وغیرہ. اس کا محاسبہ کرنا مقصود ہو، یعنی عدالت وغیرہ مسجد نبوی کے اندر لگتی تھی، مساجد کے اندر اس دور کے اندر، تو اگر اس کا محاسبہ کرنا مقصود ہو، یا مسلمان کرنا اس کو مقصود ہو. کلمہ پڑھانے کے لیے بھی لوگ مسجد میں لے آتے ہیں، مسلمانوں سے اجازت لے کر داخل کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. تو اگر کوئی کافر کو مسجد میں داخل کرنا ہی ہے تو اس سے اجازت لی جائے مسلمانوں سے. بعض علماء نے کہا کہ کفار کو تمام مساجد میں داخل کیا جا سکتا ہے سوائے مسجد حرام بیت اللہ کے، کیونکہ قرآن کریم ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، اور یہی راجح ہے کہ مسجد حرام میں نہیں داخل ہو سکتے کفار، اس کے علاوہ دیگر مساجد میں کسی خاص مسلک کے پیش نظر داخل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر مسجد حرام میں کوئی ٹیکنیکل کام ہونے والا ہے، جیسے کہ تعمیر و ترقی کا کام ہے، کوئی خاص قسم کی حساس چیزیں لگانی ہیں، جیسا کہ یہ چھتریاں وغیرہ آج کل لگ رہی ہیں مطلب حرم کے اندر وہاں، تو یہ سازگار ہے کہ بعض مسلمان انجینئر نہیں کر سکتے۔ اگر تو مسلمان انجینئر ایسے ہیں، انجینئر جو کام کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو لگایا جائے گا، لیکن اگر مسلمان ایسے نہیں جو یہ انجینئرنگ وغیرہ کا کام کرنے والے ہوں، ٹیکنیکلی کام، تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی اس میں داخل کیا جا سکتا ہے بامر مجبوری، اگر مجبوری ہے تو پھر۔ اگلی حدیث پڑھیں، وعنہ یا اسامہ۔ السلام علیکم جی سر۔ پڑھیں حدیث آپ کے، آپ نے قسم کھائی کہ نہیں حدیث نہیں پڑھنی کبھی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك متفق علیہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ينشد فی المسجد، جو کہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، فلحظ الیہ، تو اس کی طرف مڑ کے دیکھا حضرت عمر نے، فقال، تو حضرت حسان نے کہا، قد کنت انشد، میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھا، وفیہ، اور حال یہ تھا کہ اس میں من، وہ شخص تھا، ہوا خیر من کا، جو آپ سے بہتر تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت حسان کا ذکر ہے۔ حسان نبی علیہ السلام کے شاعر ہیں، معروف ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، احسن من کلم ترکت واجب من کلم تلد النساء کانک قد خلقت کما تشاء، یہ جو اشعار آپ سنتے رہتے ہیں حضرت حسان کے ہی ہیں۔ حسان بن ثابت بن منذر الانصاری الخزرجی، شاعر رسول اللہ کے نبی کے شاعر ہیں۔ انہیں دیگر شعراء پر 3 وجوہات کی بنا پہ افضل سمجھا جاتا ہے، فضیلت دی جاتی ہے۔ حضرت حسان کو دیگر شعراء سے 3 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی جاتی ہے، افضل سمجھا جاتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، یہ جاہلیت میں بھی انصار کے شاعر تھے، یہ جاہلیت میں بھی انصار کے شاعر تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی انصار کے اور نبی علیہ السلام کے شاعر بنے۔ تو جاہلیت میں بھی شاعر تھے، اور انصار کے، جو انصار تھے مدینہ کے، اور رسول کریم علیہ السلام کی نبوت میں بھی آپ کے شاعر بنے، اس وجہ سے ان کو شاعر و رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے تھے، جب کافر اللہ کے نبی کی ہجوم کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مذمت میں شعر کہتے تھے، تو اللہ کے نبی حضرت حسان کو کہتے تھے، حسان شروع ہو جاؤ، حسان اب تم شروع ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد کر جبریل امین کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی حضرت حسان کے لیے دعا کیا کرتے تھے ثابت قدم رہنے کی، اور کہا کرتے حسان تم میری تعریف کرو، اور تم اسلام کا دفاع کرو، اور تم شعر پڑھو۔ اسلام میں پورے یمن کے شاعر تھے، یعنی دور اسلام میں پورے یمن کے علاقے کے شاعر حضرت حسان بن ثابت تھے، کوئی اور ان کے مقابلے کا وہاں شاعر نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ 3 وجوہات ہیں جس وجہ سے حسان بن ثابت کو اسلام میں شعراء میں سے ایک مقام حاصل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت صحابہ کرام میں زیادہ عمر پانے والے ہیں، عمر رسیدہ تھے۔ جب مسلمان ہوئے تب تقریباً اس وقت یہ جو ہے وہ میرے خیال میں 80 سال کی عمر میں تھے، جب مسلمان ہوئے تو 80 سال کی ان کی عمر تھی۔ ان کی وفات 40 ہجری میں ہوئی، اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ یہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ تھے، جو 100 سال سے بھی ابو اوپر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک جو ہے وہ 100 سال کی عمر پانے والے، لیکن حضرت حسان 120 سال کی عمر کے قریب جا کے فوت ہوئے۔ حدیث میں فلحظ الیہ، لحظ بمانا نظر، یعنی ان کی طرف دیکھا مڑ کر۔ ینشدو نشدہ سے ہے مضارع ینشدو، انشدہ ینشدو، انشدہ سے نشدہ نہیں، یہ انشدہ ینشدو باب افعال سے مضارع ہے، اور وہ شعر پڑھ رہے تھے، مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جن میں اسلام اور اہل اسلام کی مدح ہو، ابھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن جن اشعار میں غلو اور باطل فضولیات ہوں ان کا مسجد میں پڑھنا حرام ہے۔ حدیث میں حضرت حسان بن ثابت کی شجاعت اور بہادری کا ذکر ہے۔ یہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کی شجاعت اور بہادری کا ذکر ہے؟ چونکہ بعض لوگ حضرت حسان پہ تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسان بزدل تھے، حضرت حسان نعوذ باللہ بزدل تھے۔ مجھے بتائیے کہ بزدل آدمی کیا کفار کے سامنے کھڑا ہو کے شعر پڑھ سکتا ہے؟ بزدل آدمی
کیا نبی کریم کا دفاع کر سکتا ہے؟ بزدل آدمی کیا کفار کے سامنے اسلام کا دفاع کر سکتا ہے؟ ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور شعر پڑھتے تھے، سناتے تھے ان کو، اور پھر کوئی کہے کہ حسان بن ثابت جو ہے وہ بزدل تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں حضرت عمر کے سامنے ان کا ڈٹ جانا یہ بھی ان کی بہادری کی دلیل ہے۔ حدیث میں حضرت عمر کے حق کے سامنے جھک جانے کا بیان، اور اس چیز کا بیان ہے کہ صحابہ کرام سنت رسول کا حد سے زیادہ احترام کرنے والے تھے۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کچھ ہم نے پڑھ لی ہیں فوائد کے اندر، لیکن جلدی سے ہم ان کو جو ہے وہ کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ باب جو ہے وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے۔ وعن ہو، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے ابھی آداب جب مساجد کے آداب پڑھے تھے حدیث پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن پھر بھی دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی، پہلے سے تیار رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواہ المسلم۔ چلیے جی، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا، ابھی ہم نے حدیث پڑھی، جس نے کسی آدمی کو سنا، ینشدو، نشدہ ینشدو میں نہ ہوتا ہے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا، ضالۃ اصل تو کہتے ہیں عربی میں گم شدہ اونٹ کو، ضالۃ اصل میں گم شدہ اونٹ کو کہتے ہیں جو گم ہو جائے اپنے مالک سے، لیکن اس کے بعد ہر گم شدہ چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ آغاز میں عرب میں اصل تو یہ گم شدہ اونٹ کے لیے ضالہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ہر گم شدہ چیز کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تو جو کسی آدمی کو سنے کہ وہ اعلان کر رہا ہو مسجد میں گم شدہ چیز کا، فلیقل، تو وہ کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ آپ پر اسے نہ لٹائے، فإن المساجد لم تبنى لہذا، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کے فوائد اور اس کے احکام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے۔ اب اگلی حدیث پڑھیں جی، یہ بھی وہی ہے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی دوسرے ادب کے اندر، کہ گم شدہ چیز یا تجارت کرنا جائز نہیں۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم، جب تم دیکھو، من یبیع، جو آدمی کوئی چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہو، او یبتاع، یا خرید و فروخت کر رہا ہو، فی المسجد، مسجد میں، فقولوا، تو اسے کہو، لا اربح اللہ، اربح ربح سے ہے، اور ربح جو ہے وہ منافع کو کہتے ہیں، ربح منافع کو کہتے ہیں، لا اربح اللہ تجارت کا، نہ اللہ نفع بخش بنائے تیری تجارت کو۔ یہ حدیث نسائی ترمذی وغیرہ میں، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ اچھا اگلی حدیث پڑھیں، وعن حکیم ابن حزام، جلدی سے تیار رہیں پہلے، ہر ایک ہاں۔ وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف۔ حکیم ابن حزام کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقام الحدود، نہیں قائم کی جائیں گی حدیں، فی المساجد، مساجد میں، ولا یستقاد فیہا، اور نہ اس میں قصاص لیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اور وجہ اس کے ضعف کی کیا ہے اس حدیث کے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اس میں 3 علتیں ہیں، اس حدیث کی سند میں 3 علتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے، درمیان میں سند میں راوی گرا ہوا ہے، اور دوسرا اس میں محمد بن عبداللہ الشعیثی راوی ہے جس میں اختلاف ہے، اس کو امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو محمد بن عبداللہ نامی راوی ضعیف ہے، اور تیسرا زفر بن وسیمہ راوی مجہول الحال ہے۔ تو ایک راوی ضعیف ہے، ایک راوی مجہول الحال ہے، اور اس کے درمیان انقطاع بھی ہے۔ 3 علتیں ہیں اس حدیث کی سند کے اندر، 3 علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے۔ البتہ شیخ البانی، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متابعات اور شواہد کی بنیاد پہ اس حدیث کو حسن کہا ہے، متابعات اور شواہد کی بنیاد پہ اس حدیث کو حسن لغیری ہی کہا ہے۔ تو لیکن صحیح بات یہ کہ حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن معنی صحیح ہے،
حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے کہ مساجد میں حدیں قائم کرنا اور جو ہے وہ وہاں قصاص لینا یہ جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب وہاں حد قائم کی جائے گی مسجد میں تو کسی کا پیشاب نکل سکتا ہے, کوئی غلاظت وغیرہ گر سکتی ہے, خون نکلے گا, مسجد میں لگے گا. جب حد قائم ہوگی یا قصاص لیا جائے گا تو خون نکلے گا اور خون سے مسجد گندی ہوگی, خراب ہوگی, اور وہاں کسی کا پیشاب بھی نکل سکتا ہے کوڑے مارتے ہوئے یا کچھ اور کرتے ہوئے. تو اس وجہ سے مسجدیں خراب ہونے کا ڈر ہے. تو حکم صحیح ہے, اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے لیکن متن اس کا معنی صحیح ہے. معنی یہ کہ مسجدوں میں حدیں قائم نہیں کی جائیں گی اور نہ اس میں قصاص لیا جائے گا. حدیں قائم کرنے کی جگہ باہر ہے, قصاص باہر لینا چاہیے, مسجد کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. البتہ عدالت مسجد میں لگ سکتی ہے, فیصلے مسجد میں کیے جا سکتے ہیں, لیکن حدیں لگانا یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, وہاں نہیں ہونا چاہیے. کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے, مسجدوں کو پاک صاف رکھنا, نظافت کے ساتھ رکھنا, معطر رکھنا یہ صحیح ہے. جب وہاں حدیں قائم کی جائیں گی وہاں خون نکلے گا, وہاں غلاظت وغیرہ بھی گر سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے یہ جائز ہے اور صحیح نہیں ہے. اگلی حدیث پڑھیں. مریم عبد الرب کہاں ہے؟ مریم عبد الرب. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت اصیب سعد اصیب سعد یوم الخندق اصیب سعد یوم الخندق یوم الخندق فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ من قریب متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, یہ حدیث مصنف نے اس وجہ سے ذکر کی ہے کہ مسجد میں کسی بیمار کا خیمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں. مسجد میں کسی بیمار کا خیمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں, اگرچہ اس کا خون بھی کیوں نہ بہ رہا ہو, مسلمان ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, قالت, انہوں نے کہا, اصیب سعد, یہاں سعد سے مراد سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہتے ہیں اصیبہ سعد, حضرت سعد بن ابی وقاص, سعد بن معاذ اصیبہ پہنچ گئے, پہنچا دیے گئے, یوم الخندق کی, خندق نہیں, زخمی ہو گئے. اصیبہ کا معنی زخمی ہو گئے. سعد, سعد بن معاذ, یوم الخندق کی, خندق کے دن, یعنی جس دن غزوہ خندق ہوئی اس میں ان کے خون کی رگ جو ہے وہ پھٹ گئی, خون کی رگ جو ہے وہ پھٹ گئی, اس پہ تیر لگا اور خون کی رگ پھٹ گئی, جیسا کہ تفصیلی حدیث کے اندر موجود ہے. اور وہ خون رکتا نہیں تھا, اور وہ خون رکتا نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں, اصیبہ سعد یوم الخندق, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے خندق کے دن, یعنی غزوہ خندق میں. فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ, تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بنایا, ضرب میں نے ہوتا ہے لگوانا یا لگانا, خیمۃ خیمہ فی المسجد, مسجد میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے لگوا دیا یا لگا دیا خیمہ فی المسجد, مسجد میں, لیعودہ, تاکہ آپ وہ قریب میں رہیں اور آپ ان کی عیادت کرتے رہیں. یعنی چونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے, بڑے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خصوصی جو ہے وہ, ویسے بھی اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی, یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو خیمہ مسجد میں لگا دیا تاکہ گزرتے ہوئے وقتاً فوقتاً ان کی تیمارداری کرتے رہیں اور ان کی عیادت کرتے رہیں. تو لیعودہ, تاکہ ان کی عیادت کریں, من قریب, ان قریب سے, یعنی اپنے قریب میں رکھیں تاکہ ان کی عیادت کرتے رہیں. ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے حضرت سعد بن معاذ کے جو زخم, جو خون کی رگ پھٹی تھی, آپ اس کو داغتے تھے, لوہا گرم کر کے آپ نے 3 دفعہ داغا, لیکن ان کا خون کی رگ جو ہے وہ خون نہیں رک رہا تھا, اور اسی خون کے نکلنے کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب اللہ کے نبی نکلے, صحابہ نکلے, تو دیکھا کہ خون خیمے سے بہت باہر نکلا پڑا ہے, تو دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں. اور یہ حضرت سعد بن معاذ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اہتز عرش الرحمن, ان کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا, ان کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب جنازے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی قدم اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے, اللہ کے نبی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے, تو فرمایا کہ سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پہ کئی ہزار فرشتے اللہ نے اتارے, تو مجھے جگہ نہیں مل رہی کہ میں وہاں اپنے قدم کیسے رکھوں. یعنی اس بعض حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے کئی ہزار فرشتے جو ہے حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ کے ساتھ بطور پروٹوکول کے, بطور ایک فضیلت کے, وگرنہ فرشتے نماز جنازہ نہیں پڑھتے, نہ وہ مکلف ہیں.
لیکن صرف سعد بن معاذ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا. اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں غزوہ خندق جو ہے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جس میں تمام کفار اکٹھے ہو کر اہل مدینہ کو مٹانے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور غلبہ دیا رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث کے اندر یہ کہ بیمار کا خیمہ مسجد میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کا خون بھی کیوں نہ بہہ رہا ہو، جیسے حضرت سعد بن معاذ کا اللہ کے نبی نے خیمہ مسجد میں لگایا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ حدیث ہے حضرت عائشہ سے ہی. کون پڑھے گا آپ میں سے حدیث جلدی سے؟ وعنها رضی اللہ تعالی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الى الحبشۃ یلعبون فی المسجد. الحدیث متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ مجھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میرے لیے پردہ بنے ہوئے. یسترنی مجھے چھپایا ہوا تھا اللہ کے نبی نے، یعنی میں اللہ کے نبی کے پیچھے آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے دیکھ رہی تھی اور اللہ کے نبی آگے پردہ بنے ہوئے تھے. یعنی مسجد والوں کو تو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میں دیکھ رہی تھی. تو مسجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑکی سے میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی. وانا انظر، اور میں دیکھ رہی تھی الی الحبشۃ، حبشہ والے جو لوگ تھے حبشی، ان کی طرف، یلعبون فی المسجد، جو مسجد میں کھیل رہے تھے، جو مسجد میں کھیل رہے تھے، میں ان کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی تھی. تو یہاں اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ وہ اصل میں نیزہ بازی کر رہے تھے، نیزہ بازی کے ساتھ کھیل رہے تھے. یہ ان کا ایک خاص قسم کا کھیل تھا جو کھیل رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھی اور یہ مسئلہ خاص ہے، یہ مسئلہ، اس مسئلے میں یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا عورت غیر محرم مردوں کی طرف دیکھ سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مسئلہ خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو یہ مطلب دکھا رہے تھے، جیسے بچیوں کو عموماً کم تھوڑی عمر کے اندر مطلب اس طرح کی چیزیں ان کو زیادہ مطلب کہ ان کی بورنگ وغیرہ ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. جیسے حضرت عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑا اور اس کے پر یہ کیسے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا نہیں تھا جو اڑتا تھا؟ تو اللہ کے نبی مسکرا پڑے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ مسکرا پڑے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ پردے کے پیچھے اپنے محرم کے ساتھ اگر یہ کھیل دیکھتی ہے تو دیکھنے میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی حرج. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے، بلکہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے عید کے موقع پر یا کسی خاص مناسبت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کی طرف مجمل یعنی اجمالی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ میں. اور مجمل یہاں یہی تھا کہ وہ کھیل رہے تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ نے بھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا، وگرنہ مستقل باقاعدہ عورت جو ہے وہ غیر محرم مردوں کو دیکھے اور ان کے کھیل دیکھے اور یہ ساری چیزیں، اس سے بچنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. یہ معاملہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ خاص ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ خاص ہے، اور یہ مجمل طور پہ مطلب سارے دیکھ رہے تھے تو دیکھا گیا ہے، وگرنہ اس حالت میں، اور وہ پردے کے اندر دیکھ رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن تعامل کا ذکر ہے، حسن العشرہ کا ذکر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر جائز کام کرتے تھے جو اہل خانہ کو خوش کرنے والا ہو، جیسا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ کھیل دکھایا ہے، چونکہ حضرت عائشہ باقی بیویوں کے مقابلے میں کم عمر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے مقابلے میں کم عمر تھیں، اور جو کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو یہ کھیل جو ہے وہ دکھایا تھا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ خاص ہے، یہ ہر حال میں اور ہر صورت میں مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مخصوص حالات میں ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے دیکھنا ہر وقت یہ بھی صحیح نہیں. وعنها ان ولیدۃ سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. یہاں ایک کالے رنگ کی مطلب ایک لونڈی تھی
جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اور اس کا مسجد میں خیمہ لگایا ہوا تھا، ان ولیدتن ایک لونڈی سودا کالے رنگ کی، کان لہا خبا اس کے لیے خیمہ تھا، فی المسجد مسجد میں، خبا خیمے کو کہتے ہیں، فکانت تاتینی عائشہ کہتی میرے پاس آتی تھی، فتحدث عندی میرے ساتھ بات چیت کرتی اور چلی جاتی، میرے پاس باتیں وغیرہ کرتی، بیٹھ جاتی پھر چلی جاتی، تو اس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا خیمہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے، اور اس حدیث سے بعض اہل ظاہر نے استدلال کیا ہے کہ مخصوص ایام میں عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، مخصوص ایام میں بامر مجبوری عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، لیکن یہ راجح نہیں ہے، یہ مخصوص حالت میں ہوگا یا کسی مسجد کے خاص طرف ہوگا، مسجد کی نماز والی جگہ پہ نہیں ہوگا، واللہ عالم۔ اس حدیث کے اندر اگلی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قالا فرماتے ہیں نبی السلام نے فرمایا البصاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنا، البصاق مسجد میں تھوکنا، خطیۃ یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، وکفارتها دفنها اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، مطلب مٹی ڈال دینا یا اس کو وہاں سے اٹھا کے پھینک دینا یا اس کو ختم کر دینا۔ اگر ایک بندہ مسجد میں تھوک دیتا ہے تو اس کا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو ختم کر دے وہاں سے، یا تو مٹی ڈال دے اوپر اس کے اگر کچی زمین ہے، اگر پکی ہے تو اس کو ٹیشو وغیرہ سے کپڑے وغیرہ سے صاف کر دے، مطلب مسجد کو صاف کر دے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں تھوکنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مسجد کو پاک صاف رکھنا، نظافت کے ساتھ مطلب نظیف رکھنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ وعنہ قال اور انہی سے یعنی حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ نہیں قیامت قائم ہوگی حتی یتباہی الناس حتیٰ کہ لوگ فخر کریں گے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے سے فخریہ انداز میں بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپس میں لوگ فخر کریں گے فی المساجد مسجدیں بنانے میں۔ قرب قیامت یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قرب قیامت لوگ مسجدیں بنائیں گے لیکن مقابلہ بازی میں، فخریہ انداز میں، ہر ایک کہے گا میری مسجد سب سے بڑی ہے، یا میں ایسی مسجد بناؤں کہ دوسروں سے زیادہ بڑی ہو، زیادہ خوبصورت ہو، فلاں ہو، یعنی مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی جائیں گی، بلکہ فخریہ انداز میں ایک دوسرے سے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی وجہ سے یہ کام کیا جائے گا۔ اخرج الخمسۃ الا الترمذی وصححہ، اسے پانچوں نے روایت کیا سوائے ترمذی کے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے بنانی چاہیے، ریاکاری شہرت کے لیے نہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے فخریہ انداز میں بھی مسجدیں بنانا یہ جائز نہیں، چونکہ اس سے خلوص ختم ہو جاتا ہے، اس سے خلوص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو بناؤ سنگار اور زیب و زینت یا آرائش کے لیے آرائش کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے نہیں حکم دیا گیا کہ میں مسجدوں کی جو ہے وہ ان کی زیب و زینت کروں یا ان کا بناؤ سنگار کروں یا ان کی تزئین اور آرائش کروں۔ تو ما امرتو نہیں میں حکم دیا گیا بتشیید المساجد مسجدوں کی زیب و زینت کا یا ان کی تزئین و آرائش کا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تشیید کہتے ہیں شاد یشید سے تزئین و آرائش کرنا، خوبصورت بنانا، زیب و زینت اختیار کرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، میرے اوپر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، حتی القضاۃ یخرجها الرجل، حتیٰ کہ وہ تنکا، حتی القضاۃ حتیٰ کہ وہ تنکا یعنی جو مسجد میں گرا ہوا ہو، یخرجها الرجل نکالتا ہے اسے آدمی، من المسجد مسجد سے، یعنی اگر کوئی مسجد سے کوئی تنکا وغیرہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے تو اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اگر کوئی مسجد سے تنکا اٹھا کے بھی پھینکتا ہے تو اللہ کے نبی آتے ہیں عرضت علی اجور امتی، میری امت کی اجر میرے اوپر پیش کیے گی، نہیں دکھایا گیا کہ آپ کی امت کو کس کس چیز کا اجر ملتا ہے، اس میں تنکا اٹھا کے پھینکنا جو آدمی پھینکتا ہے اس کا بھی اجر لکھا ہوا تھا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے واستغربہ، اور اسے غریب جانا، یعنی اس حدیث میں غرابت ہے، اور وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی ایک تو سند میں کلام ہے، اس حدیث کی ایک تو سند میں کلام ہے، کیونکہ یہ المطلب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور وہ انس سے، اور اس میں جریج ہے، ابن جریج عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج ہے جو کہ مدلس ہیں،
اور مدلس کی روایت مدلس ہوتی ہے جب تک صراحت نہ کرے۔ اور ایک اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے، اس حدیث میں متن میں بھی خرابی ہے۔ اس حدیث کے متن میں یعنی اس حدیث کے بعد والے الفاظ میں یہ ہے کہ جو بندہ قرآن بھول جائے گا تو اس کے بارے میں وعید ہے۔ تو یہ حدیث چونکہ اس کے متن میں بھی غرابت ہے اور سند کے اندر بھی کلام ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے مسجد سے تنکا اٹھا کے پھینکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ضرور ملے گا، یہ بات حتمی ہے، لیکن اس طرح کر کے حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں تحیۃ المسجد کے بارے میں، تحیۃ المسجد کے بارے میں حدیث ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ داخل ہو، حتی یصلی رکعتین، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر کوئی بندہ نہ بیٹھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مؤکد ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے لیکن واجب نہیں، جیسا کہ ہم اس مسئلے کے اندر فقہا کے اقوال پڑھ چکے ہیں، دلائل بھی پڑھ چکے ہیں اور راجح بھی پڑھ چکے ہیں۔ راجح یہ ہے تحیۃ المسجد پڑھنا واجب نہیں لیکن مؤکد ہے، سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہاں ہماری جو اس باب کی حدیثیں ہیں باب المساجد کی وہ ساری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے اور صفت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔